اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسان کا جسم اور دوسری اس کے اندر روح۔ جسم اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے کیا ہے۔ اب ہم اس کی خوراک کا بندوبست نہ کریں تو یہ جسم بیمار پڑ جاتا ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر سے روح نکال دی جاتی ہے تو اسے دوبارہ مٹی کے اندر ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر روح کی خوراک، اس کا بھی بندوبست اللہ رب العزت نے، روح چونکہ آسمانوں سے آئی ہے اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے کیا ہے، جو کہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسان کو واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور روح کی خوراک نماز، روح کی خوراک قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک۔ آج ہم اپنے جسم کی خوراک کا تو بڑا پیار رکھتے ہیں، لیکن جسم کے اندر جو روح ہے اس کی خوراک کا ہم خیال ذرا بھی نہیں رکھ رہے، چونکہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ ہر چیز، جیسے ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے تو یہ بے جان ہو کر مٹی میں جائے گا، اور روح آسمانوں سے آئی ہے عالم ارواح سے، تو یہ بھی بے جان ہو کر جسم سے جدا ہو کر عالم ارواح کی طرف جائے گی۔ اگر ہم نے اس کی روح کا خیال نہ رکھا، اگر ہم نے اس روح کی خوراک کا خیال نہ رکھا تو یہ آسمانوں کی طرف جانے کی بجائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نیک روح ہوتی ہے اس کو فرشتے مرحبا السلام کہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشبو آتی ہے، اور جو بدبودار یعنی بے عمل، اس نے روح مردہ روح، دوسرے لفظ میں کہیں کہ جو مردہ روح ہوتی ہے، جس کے اندر ہم نے اس کی خوراک، ہم نے نمازیں نہ پڑھی ہوں، ہم نے اس کی خوراک کا خیال ذکر و اذکار سے نہ کیا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھا ہو، تو اس کا مطلب ہم نے روح کی اس کی غذا نہیں دی، وہ بے جان ہے، وہ مردہ ہے۔ تو وہ جب آسمانوں کی طرف لوٹ کے جائے گی تو اس کے اندر جان نہیں ہوگی، بدبو آئے گی، فرشتے نفرت کریں گے اور آسمان سے حکم ہوگا اسے لے جاؤ، نیچے لے جاؤ، اسے آسمانوں کی طرف نہ لے کے آؤ، بلکہ ساتوں زمینوں کے نیچے سجین جگہ ہے جہاں پہ اس کو بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کر وہاں دفنا دیا جائے گا قیامت تک۔ تو یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں روح کی خوراک کا خیال رکھنا ضروری ہمیں چاہیے۔ جی وضو ہو گئے؟ کوئی رہ گیا؟ سفید مسکر اللہ الحمد للہ رب العالمین۔
صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر له اللهم اغفر لها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واغسل بالماء ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأدخله الجنة وإذ من عذاب القبر وعذاب النار اللهم فلا نبت فلان في ذمتك وأبر جوارك فقيه من فتنة عذاب القبر وأنت أهل الوفاء والأرض فاغفر له فاغفر له فاغفر لها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنت ربها اللهم أنت ربها اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت هديتها للإسلام فاغفر له جعلنا شفعاء جعلنا شفعاء فاغفر لنا جعلنا شفعاء فاغفر له إنك أنت الغفور الرحيم الله السلام عليكم ورحمة الله السلام